نعرہ تکبیر، واہ واہ، زندہ باد زندہ دو باد۔ سوالوں کے کمپلیٹ جواب مل گئے، تیسرے سوال کے لیے بچے نے کہا او پادری بتا اپنا تیسرا سوال۔ اس نے کہا آپ نے دو جواب دے دیے، تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ خدا ایک ہے، تو ایک سے پہلے کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی، لہذا مجھے اس کا بھی جواب دے دیجئے کہ خدا کے ایک ہونے سے پہلے کیا تھا۔ اس بچے نے کہا یار یہ بھی تمہیں بتانا پڑے گا، یہ بھی تمہیں سمجھانا پڑے گا۔ اس نے کہا 1 سے لے کے 10 تک گنتی گنیے گا۔ وہ بچہ اس بزرگ سے کہتا ہے، اس پادری سے کہتا ہے کہ 1 سے لے کے 10 تک گنتی گنیے گا۔ اب بچے کے سامنے وہ کہتا میں اتنا بڑا آدمی، میں اس کو گنتی سناؤں گا؟ وہ خاموشی اختیار کرنے لگا، ضد پہ اڑنے لگا، میں نہیں سناؤں گا، میں نہیں بتاؤں گا۔ مجمع نے کہا بتانا پڑے گا کیونکہ جواب تو چاہیے نا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، 1 سے لے کے 10 تک گنا، اور 10 کے بعد پھر کہتا 10 سے لے کے لوٹ جائیے، واپس جائیے، 1 تک گنیے گا۔ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1، 1 کے بعد تو کوئی گنتی نہیں۔ اب وہ کہتا ہے، بچہ کہتا بتا 1 کے بعد کیا ہے؟ بولے 1 کے بعد تو کوئی گنتی ہی نہیں ہے۔ بولے جس نے گنتی پیدا کی ہے، جس نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے، جب گنتی میں 1 سے پہلے کچھ نہیں تو نوٹ کر لیجئے میرے خدا کے ایک ہونے سے پہلے کچھ تھا ہی نہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ یہ 3 سوال جب سب اس نے سنے، جواب تسلی بخش لیے، حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ اور پڑ جانے کے بعد اس بچے نے اوپر سے آواز لگائی تھی، ہم کو بچہ مت سمجھیے گا، ہم بچہ نہیں ہے، وقت آ گئی تو خدا کی قسم جو ڈاکٹر بنانے کا خواب دیکھ رہے تھے اس وقت بھی ڈاکٹر تھے، جو وکیل بنانے کا خواب دیکھ رہے تھے اس زمانے میں حکیم اور طبیب تھے۔ لیکن بتاؤ عراق کی سرزمین پر جن لوگوں کے ایمان پر، عقیدہ توحید پر، عقیدہ رسالت پر جب خون مارا جا رہا تھا، اس مجمع میں کوئی ڈاکٹر سامنے کیوں نہیں آیا، کوئی وکیل سامنے کیوں نہیں آیا؟ اس لیے وکیل آتا ہے شان بچانے کے لیے، ڈاکٹر آتا ہے جان بچانے کے لیے۔ وہاں اگر عراقی مسلمانوں کے ایمان کو اگر کسی نے بچایا ہے تو وہ ایک عالم دین نے بچایا ہے، اور اسی عالم دین کو پوری دنیا نعمان ابن ثابت کا بیٹا امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اعظم اللہ۔ ابو حنیفہ، یہ تعلیم ہی کی تو برکت ہے، یہ علم ہی کی تو مہربانی ہے۔ علم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے اطلبوا العلم ولو کان بالصین، علم دین طلب کرو اگرچہ تمہیں دور دراز جانا پڑے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن عظیم کی تعلیم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی تعلیم سیکھنا اور سکھانا بہت بڑا ثواب ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے رات کی تنہائی میں یا رات کے تھوڑے سے حصے میں کسی کو دین کا ایک مسئلہ پڑھایا، کسی کو دین کی ایک بات بتائی، کسی کو دین کے کسی فقیہ کا فقاہت کی بنیاد پر کوئی فقہی ایک مسئلہ بتایا، اللہ کے نبی فرماتے گویا کہ اس نے ساری رات اللہ کی عبادت کی۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اب ہم یہاں 1 گھنٹہ پروگرام کریں گے، 3 گھنٹہ پروگرام کریں گے، آپ کو علماء کرام کی زبانی اور بھی کچھ سننے کو ملے گا۔ 2-4 باتیں تو آپ کی میموری کارڈ میں سو ہو جائیں گی نا، 2-4 باتیں تو آپ نوٹ کر کے جائیں گے۔ یہاں 3 گھنٹہ بیٹھو یا 30 منٹ بیٹھو، لیکن حدیث پاک کی روشنی پوری رات اللہ کی عبادت میں لکھی جا رہی ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان قل هل اللہ۔ يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ علم والے اور بغیر علم والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ بے شک بے شک۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن عظیم کی تعلیم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ لیکن اب آپ تھوڑا سا یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ہم کوشش کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں، بڑی بڑی فیسیں دیتے ہیں، کبھی ٹیوشن کلاس کے نام سے، کبھی اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنی رقمیں اپنے بچوں کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، نہ جانے کتنی پیسہ ہم لٹا دیتے ہیں، کتنی قربانیاں دیتے ہیں۔ آپ ہندی پڑھائیے، میں منع نہیں کر سکتا، آپ انگلش پڑھائیے، ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، کلکٹر ویلسٹر بنائیے، آپ کو جو بہتر لگے وہ بنائیے، لیکن یہ ساری چیزیں بنانے سے پہلے اگر آپ کا بچہ عالم دین ہے،
آپ کا بچہ حافظ قرآن ہے، آپ کا بچہ قاری خوش الہان ہے، تو سونے پہ سہاگے والی بات ہے۔ اس لیے آپ کی محنتیں ہوتی ہیں، آپ کی مشقتیں ہوتی ہیں، آپ کی قربانیاں ہوتی ہیں۔ 1 سال سے لے کے 8 سال 10 سال لگاتار بچے کو پڑھاتے ہیں تو کوئی ایم اے بی اے کر پاتا ہے، کوئی بی ایس سی کر پاتا ہے، کوئی بی ایڈ کر پاتا ہے، کوئی ایل ایل بی کر پاتا ہے۔ اگر آپ محنت کریں، آپ مشقت کریں، آپ قربانیاں دیں تو کم از کم 3 سے لے کے 6 مہینے میں ہر شخص اپنے بچوں کو قرآن تو پڑھا سکتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں عشق سرکار دل میں بسا لو، ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے۔ تم جہنم سے خود کو بچا لو، ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے۔ چھوڑ دو مصطفیٰ کی عداوت، کر کے توبہ بنو اہل سنت۔ نجدیوں مصطفیٰ کو منا لو، ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے۔ تم کو دے گا زمانہ سلامی، کر کے دیکھو تو نبی کی غلامی۔ اپنے چہرے پہ داڑھی سجا لو، ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے۔ ڈاکٹر ماسٹر تو بناؤ، پر یہ کہ میرا کہنا مان جاؤ۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھا لو، ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے۔ اعلیٰ حضرت کے روزے سے آج بھی یہ صدا بلند ہوتی ہے، بد عقیدوں سے ایمان بچا لو، ورنہ لینے کے دینے پڑیں گے۔ اے ہائے واہ سبحان تو اللہ یہ عہد و پیمان کیجئے، یہ عزم مصمم کیجئے، یہ ٹارگٹ بنائیے کہ ہم کم سے کم اپنے بیٹوں کو قرآن کی تعلیم، قرآن کی نالج، قرآن کی جانکاری، اسلام کی تعلیم، قرآن کی تعلیم، اسلامی جو اصول و قواعد ہیں، اتنا تو علم بچوں کو دو کہ جس سے بچے کے جو ہمارے اور آپ کے گھروں میں جو روزمرہ کے مسائل ہیں، نماز وغیرہ، روزہ وغیرہ، وضو اور غسل وغیرہ، یہ جو روزمرہ کے مسائل ہیں، ان کا تو ہر مسلمان کو علم ہونا چاہیے، جس کے بارے میں حدیث پاک میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ علم دین طلب کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ بے شک ایک ہوتا ہے فرض کفایہ، اور ایک ہوتا ہے فرض عین، اور ایک ہوتا ہے فرض اعظم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، تمام عالم اسلام کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو اسلام کے اصول و قواعد پر سختی سے عمل کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بولنے میں قصداً سہواً لفظاً معناً اصطلاحاً لغواً کوئی بھی چھوٹی بڑی غلطی خطا سرزد ہو گئی ہو، مولا سب سے پہلے اس کو اپنے خاص فضل و کرم سے معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبولیت کے منصب پر فائز فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اسلام زندہ باد، مسلمان پائندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ وما علینا الا البلاغ۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ میں جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے۔ رہا گلشن تو پھول کھلتے رہیں گے، رہی زندگی تو انشاءاللہ ہم اور آپ ملتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔